بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مجھے میری ساس سے سخت چڑ تھی کیونکہ وہ مغرور تھی اور ان کی خدمت کرنا پڑتی تھی۔ جب میں نے شوہر کو منا کر کہا کہ ساس کو اولڈ ہوم چھوڑ آئیں، شوہر اسی دن شام ساس کو اولڈ ہوم چھوڑ آیا۔ ساس بھی مان گئی لیکن جاتے جاتے میرے شوہر کا تکیہ اپنے ساتھ لے گئی۔ میں نے بھی جانے دیا کہ ایک تکیہ ہی تو ہے، لیکن جب سے تکیہ گیا تھا شوہر رات خوف سے سوتا نہیں تھا۔ جب میں کچھ سوچتے غصے سے اولڈ ہوم گئی تاکہ تکیہ لے سکوں، لیکن ہوش اڑ گئی جب دیکھا کہ ساس اس تکیے کو میرا نام فاریہ ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں ایک بہت اچھے سے بات جان لی تھی کہ رشتے احساس کے ہوتے ہیں، چاہے اپنے ہوں یا پرائے۔ اگر احساس نہ ہو تو وہ رشتہ اپنی اہمیت کھو دیتا ہے۔ ابا اور پھپھو دو ہی بہن بھائی تھے۔ جب ایک دن ابا نے فون پر پھپھو سے ذکر کیا کہ کاروبار میں مجھے ایک ایسا بھروسے والا آدمی چاہیے جو حساب کتاب دیکھ سکے، کیونکہ مجھے اور بہت سے معاملات دیکھنے ہوتے ہیں، اس لیے میں اکیلے کام کو سنبھال نہیں سکتا، بس اسی لیے کچھ پریشان رہتا۔ مجھے کسی نہ کسی پر تو اعتبار کرنا ہوگا۔ تب پھپھو نے ابا سے کہا کہ بھائی صاحب، آپ کے بنوئی ہر وقت گھر میں فارغ پڑے رہتے ہیں، آپ اسے اپنے ساتھ کاروبار میں رکھ لیں، وہ اچھے سے اس کام کو جانتے ہیں۔ پھپھو کی بات سن کر ابا مسکرائے اور کہا کہ تم نے تو میری مشکل ہی آسان کر دی، میرا تو اس طرف دھیان ہی نہیں گیا۔ اس کے بعد ابا نے پھپھو کے کہنے پر پھپھا کو کاروبار کے حساب کتاب کے لیے رکھ لیا تھا۔ کاروبار میں کتنی بچت ہوئی، کتنی رقم بچی، کتنی رقم کہاں لگی، سب کچھ پھپھا دیکھتے۔ ابا بھی ان کے آ جانے سے بے فکر ہو گئے۔ ابا کہتے کہ میری بہن نے میرا بوجھ بانٹ لیا، میں کسی اور پر اس معاملے میں اعتبار نہیں کر سکتا تھا، چلو اب اس کام سے تو بے فکر رہوں گا۔ جب سے پھپھو کی شادی ہوئی تھی ان کے گھر کا سارا خرچ ابا ہی اٹھاتے آ رہے تھے، کیونکہ پھپھا کوئی کام نہیں کرتے تھے۔ پھپھو سے شادی سے پہلے پھپھا ایک پرائیویٹ اسکول میں ٹیچر تھے۔ جب ان کی شادی پھپھو سے ہوئی تو اس کے 6 ماہ بعد ہی پھپھا نے یہ کہہ کر اسکول کی نوکری چھوڑ دی کہ تمہارے بھائی کے ہوتے ہوئے میں 2 ٹکے کی نوکری کیوں کروں؟ اس نوکری سے کون سا لاکھوں آ رہے ہیں جو سارا دن مغز ماری کرتا رہوں؟ پھپھو نے بجائے ان کو سمجھانے کے الٹا ان کا اس بات پر ساتھ دیا اور پھپھا گھر بیٹھ کے۔ تب سے ان کا سارا خرچ ابا اٹھا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ابا کا کاروبار اچھا چل رہا تھا اور ابا اماں سے کہتے ہیں کہ یہ سب میری بہن کے نصیب سے ہے، کیونکہ ابا پھپھو سے بہت محبت کرتے تھے۔ وہ ابا کی اکلوتی بہن تھی، بہت کم ایسا ہوتا ہوگا کہ سگے بہن بھائیوں میں اتنی محبت دیکھنے کو ملے۔ پھپھو نے اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلوانے کے لیے ابا سے کہہ کر اپنے بچوں کو بیرون ملک بھیج دیا تھا۔ ابا نے بھی بہن کی خوشی کی خاطر ان کی بات مان لی۔ پھپھو کی ایک بیٹی اور بیٹا تھا۔ جب سے پھپھو نے اپنی اولاد کو بیرون ملک بھیجا تھا تب سے پھپھو اپنے شوہر کے ساتھ ہمارے ہاں رہنے آ گئی۔ ابا نے پھپھو سے کہا کہ تم نے یہاں آنے کا فیصلہ کر کے بہت اچھا کیا۔ ابا ان کے آنے سے بہت خوش تھے۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالا تھا اماں کو بالکل خاموش دیکھا تھا۔ اماں ابا اور پھپھو کے کسی معاملے میں دخل اندازی نہیں کرتی تھی۔ ہم 3 بہن بھائی تھے اور ابا اپنی بہن کی محبت میں یہ بات بھول چکے تھے کہ ان کو اپنی اولاد بھی ہے، اور جب کبھی بات ہوتی ابا کہتے کہ تم لوگوں کو کس چیز کی کمی ہے؟ ایک دن میں نے ابا سے کہا کہ مجھے اس شہر کے فلاں کالج میں داخلہ لینا ہے۔ پھپھو بھی ابا کے پاس بیٹھی تھی۔ اس سے پہلے کہ ابا کچھ کہتے پھپھو نے مجھے کہا کہ بیٹیاں اس طرح خود باپ سے باتیں نہیں منواتی کہ میں ایسا چاہتی ہوں تو ایسا ہی کر کے دے، تم جاؤ اس بارے میں خود بھائی صاحب سے بات کرتی ہوں۔ مجھے پھپھو کا اس انداز میں بات کرنا اچھا نہیں لگا تھا، کیونکہ پھپھو خود تو ابا سے ہر بات منوا رہی تھی۔ اب جب کہ میں نے بات کی تو پھپھو کے چہرے پر ناگواری کے آثار تھے۔ میں کمرے میں آ کے مجھے اس بات کا شدت سے انتظار تھا کہ ابا مجھے بہترین کالج میں داخلہ دلوائیں گے۔ کچھ دن اسی طرح گزرے۔ ابا کام کی وجہ سے مصروف تھے، ان سے کچھ پوچھنے کے بات کرنے کا موقع نہیں مل رہا تھا۔ پھر میں نے سوچا کہ پھپھو سے پوچھتی ہوں۔ اس دن انہوں نے کہا تھا کہ وہ خود بات کریں گی ابا سے۔ جب میں پھپھو کے کمرے میں گئی تو وہ فون پر اپنی بیٹی سے بات کر رہی تھی کہ میں دروازے پر ہی رک گئی۔ انہوں نے مجھے دیکھا نہیں تھا۔ پھپھو فون پر کہہ رہی تھی کہ تمہیں جب بھی پیسوں کی ضرورت ہو یا کوئی کام ہو تو اسی وقت اپنے ماموں کو کال کر کے بتا دیا کرو، جھجکنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس گھر اور کاروبار میں تمہاری ماں برابر کی حصے دار ہے، اور تم جانتی ہو کہ تمہارے ماموں کو میں نے کیسے اپنی مٹھی میں بند کر کے رکھا ہے۔ بھائی صاحب آنکھیں بند کر کے مجھ پر اعتبار کرتے ہیں، میری کسی بات سے انکار نہیں کرتے، وہ وہی کریں گے جو میں کہوں گی، اس لیے دل کھول کر مانگو جو مانگنا ہے۔ تم میری اولاد ہو اور میں چاہتی ہوں کہ تم دونوں میرے بھائی کی اولاد سے بہت آگے جاؤ، ترقی کرو اور نام بناؤ۔ پھپھو کی یہ سب باتیں سن کر مجھے بہت افسوس ہوا۔ ان کے دل میں ہمارے لیے منافقت تھی، اور ابا وہ کیسے اپنی بہن پر جان نچھاور کیا کرتے تھے۔ رشتوں میں اتنا اندھا اعتبار میرے ابا کو نہ جانے کہاں لے جائے۔ ابا تو پھپھو کے دل سے عزت کرتے ہیں۔ میں یہی سوچتی رہی کہ پھپھو ابا کے سامنے کیسے اچھی بنی ہوئی ہیں۔ ابا تو یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ان کی اپنی بہن صرف اپنے مفاد کے لیے ان سے جڑی ہوئی ہے۔ میں بہت پریشان تھی کیونکہ پھپھو دونوں ہاتھوں سے ابا کا پیسہ پانی کی طرح بہا رہی تھی، اور اس بارے میں ابا سے کوئی بھی بات کرنا میرے لیے ناممکن تھا۔
کیونکہ ابا کبھی بھی میری کسی بات کا یقین نہیں کریں گے۔ وہ شروع ہی سے پھپھو کا بہت خیال رکھا کرتے، انہی کی مانتے، ان کی ہر اچھی بری بات بنا سوچے سمجھے مان لیا کرتے۔ اتنی عزت اور خیال تو ابا نے کبھی اماں کو بھی نہیں دیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اماں خاموش رہتی اور ان کی خدمت کرتی۔ ایک دن میں نے اماں سے کہا کہ آپ کا اس طرح خاموش رہنا، گھر کے باہر کے کسی کے معاملے میں نہ بولنا، کہیں ہمارے اس گھر میں رہنا مشکل نہ کر دے۔ پھپھو اپنی ہر بات ابا سے منوا سکتی ہیں، تو پھر آپ کیوں نہیں؟ اماں نے میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے کہا کہ اماں میں آپ سے بات کر رہی ہوں، ان دیواروں سے تو نہیں کر رہی جو آپ مجھے سن نہیں رہی۔ اماں نے میری طرف دیکھا اور کہا کہ کیا چاہتی ہو، میں اس گھر سے باہر چلی جاؤں؟ میں نے کہا کہ آپ کیا کہہ رہی ہیں، میں ایسا کیوں چاہوں گی؟ اماں نے کہا کہ تمہارے ابا کے دل میں جو مقام اور عزت تمہاری پھپھو کی ہے وہ کبھی بھی میری نہیں ہو سکتی۔ میں کچھ نہیں کر سکتی، اس گھر میں میرا مقام ایک ملازمہ سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے۔ اس بات کی یاد دہانی تمہارے باپ نے بہت سالوں پہلے ہی کروا دی تھی مجھے۔ اماں کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں نے کہا کہ لیکن کیوں، یہ گھر تو آپ کا ہے، آپ اس طرح کی باتیں کیوں کر رہی ہیں؟ میں کچھ بھی سمجھ نہیں پا رہی، مجھے بتائیں کہ ایسا کیا ہوا ہے جس کی وجہ سے آپ اس طرح خاموش رہتی ہیں؟ ابا کی تلخ باتوں کو بھی ہنس کر برداشت کرتی ہیں۔ اماں کچھ دیر چپ رہیں اور پھر کہا کہ جب میری تمہارے ابا سے شادی ہوئی تب ہماری پھپھو بھی جوان تھی، اور تمہاری دادی مرتے وقت تمہارے ابا سے وعدہ لیا تھا کہ کسی صورت اپنی بہن کو تنہا نہیں چھوڑو گے، اور تمہارے ابا نے تمہاری دادی کے اس حکم کو بہت ایمانداری سے نبھایا۔ مگر جب میں اس گھر میں آئی اور تمہارے ابا میرا خیال رکھتے یا عزت دیتے تو تمہاری پھپھو اسے اپنے ہوتے ہوئے کسی اور کی اہمیت برداشت نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ وہ شروع سے بہت لاڈلی رہی تھی، جبکہ تمہارے ابا نے ہمیشہ سے تمہاری پھپھو کو سب سے آگے رکھا تھا۔ مگر پھر بھی یہ سب ان سے برداشت نہیں ہوا۔ اس دن سے تمہاری پھپھو نے میرے اور تمہارے ابا کے درمیان دوریاں ڈالنا شروع کر دی۔ اللہ جانتا ہے کہ میں نے اسے بالکل اپنی بہن بنا کر رکھا، یہاں تک کہ کھانا وغیرہ بھی اسے خود اس کے کمرے میں دے کر آتی۔ ایک دن جب تمہارے ابا کام سے واپس گھر آئے تو میں تمہاری پھپھو کو چائے دے کر کمرے سے نکل رہی تھی۔ تمہاری پھپھو نے چلانا شروع کر دیا۔ میں اسی وقت واپس اس کے کمرے میں گئی۔ تمہارے ابا بھی بھاگتے ہوئے اس کمرے میں آ گئے۔ تمہارے ابا نے پریشان ہوتے پوچھا کہ کیا ہوا؟ تب تمہاری پھپھو نے کہا کہ بابی نے مجھ پر جان بوجھ کر چائے گرا دی اور خود کمرے سے بھاگ گئی۔ میں اس کی بات سن کر حیران رہ گئی۔ میں نے کہا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم جھوٹ کیوں بول رہی ہو؟ جب میں تمہارے کمرے میں آئی تم نے کہا کہ چائے سائڈ ٹیبل پر رکھ کر چلی جائیں، مگر تمہاری پھپھو نے رونا دھونا شروع کر دیا اور تمہارے ابا سے کہا کہ دیکھ لیں بھائی، آپ کے سامنے آپ کی بیوی مجھے جھوٹ ہی کہہ رہی ہے، آپ خود سوچیں کہ میں جان بوجھ کر اپنے اوپر چائے کیوں گراؤں گی؟ اور اسی وقت تمہارے ابا نے مجھے غصے سے دیکھتے ہوئے کہا کہ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لو کہ جو مقام اس گھر میں میری بہن کا ہے وہ کسی اور کا نہیں ہو سکتا۔ آج کے بعد مجھے اس طرح کی کوئی بھی بات نظر نہ آئے۔ میری ایک ہی بہن ہے اور میری ماں کی آخری خواہش تھی کہ ان کے جانے کے بعد میں ہر طرح سے اپنی بہن کا خیال رکھوں۔ اس لیے تم بھی یہ بات اپنے دماغ میں بٹھا لو کہ تمہاری میرے دل میں عزت تبھی ہوگی جب تم میری بہن کے ساتھ عزت سے پیش آؤ گی۔ پھر اماں نے کہا کہ اس دن کے بعد روز ہی تمہاری پھپھو کچھ نہ کچھ ایسا کر دیتی جس سے میرے اور تمہارے ابا کے درمیان دوریاں بڑھ گئی، اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ تمہارے ابا نے مجھے کہا کہ آج سے اس گھر میں تمہاری اوقات ایک ملازمہ سے زیادہ نہیں، تم مجھ سے کوئی بھی بات کرنے یا پوچھنے کا حق کھو چکی ہو۔ میں نے بہت کوشش کی کہ تمہارے ابا میری بات سنیں، مجھے سمجھیں، جو کچھ انہیں دکھایا گیا ہے وہ سب جھوٹ تھا۔ تمہاری پھپھو نے مجھ سے شوہر کی محبت تک چھین لی۔ میں کب کی یہاں سے چلی گئی ہوتی اگر مجھے میرے بچوں کا خیال نہ ہوتا۔ میں صرف تمہاری اور تمہارے بھائی کی وجہ سے اب تک سب زیادتیاں برداشت کرتی آ رہی ہوں۔ اماں رو رہی تھی۔ اس وقت مجھے پتہ چلا کہ اس طرح پھپھو اپنے مقاصد میں کامیاب ہوئی تھی، لیکن کاش جس طرح ابو پھپھو سے مخلص تھے اس طرح پھپھو بھی ابا کے لیے دل میں سے مخلص ہی ہوتی۔ مگر پھپھو تو اپنے مطلب کے لیے سب کچھ کرتی آ رہی تھی۔ ان کے دل میں اس بھائی کے لیے بھی کوئی جگہ نہیں تھی جس نے اپنی اولاد اور بیوی پر کبھی دھیان نہیں دیا تھا، صرف اپنی بہن اور اس کی اولاد کو اول رکھا۔ میری ماں کو اس جرم کی سزا ملی جو انہوں نے کیے ہی نہیں تھے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ جن رشتوں کو ہم خود سے زیادہ چاہتے ہیں، انہیں عزت دیتے ہیں، وہی رشتے ہمیں بے وقوف بنا کر دھوکہ دے جاتے ہیں۔ سگے بھائی ہونے کے باوجود اس طرح کا لالچ اور انا کیوں ان رشتوں میں جنم لے لیتا ہے، جو اپنے خون کے رشتوں کو بھی ڈسنے سے باز نہیں آتے؟ رات کو ابا گھر آئے تو میں نے کہا کہ ابا، اس دن میں نے آپ سے کالج یا داخلے کی بات کی تھی، آپ نے کچھ بتایا نہیں۔ ابا نے کہا کہ کب کی تھی بات؟ مجھے یاد نہیں۔ میں کون سے تم لوگوں کی طرح فارغ ہوں، 100 کام ہے جن کو دیکھنا ہوتا ہے، تم سب تو بیٹھ کر کھاتے ہو، تمہیں اس بات کا کیا لینا دینا کہ سارا خرچ کیسے چل رہا ہے کیسے نہیں؟ میں نے کہا کہ ابا میں آپ سے حساب کرنے نہیں آئی ہوں، آپ سے اپنے ایڈمیشن کا پوچھنے آئی ہوں۔ ابا نے کہا کہ جہاں داخلہ لینا ہے لے لو، مجھ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، جتنے پیسے چاہیے بتا دینا میں دے دوں گا۔ ابا کیسے بیگانوں کی طرح بات کر رہے تھے؟ کیا ایک باپ بیٹی کا رشتہ بس یہی ہوتا ہے؟ ابا نے میری طرف دیکھا اور کہا کہ اب کیا ہوا، اس طرح کیوں مجھے دیکھ رہی ہو؟ کچھ اور بھی رہتا ہے کہنے کو تو کہو اور جاؤ، میں تھکا ہوا ہوں، آرام کروں گا۔
میں نے کہا کہ ابا آپ آرام کریں، میں جاتی ہوں۔ میں وہاں سے اماں کے کمرے میں آ گئی، بھائی بھی بیٹھے تھے۔ اماں کے پاس مجھے اس طرح دیکھ کر بھائی نے کہا کہ تمہیں کیا ہوا؟ ایسا لگتا ہے کہ کسی چیز میں گھاٹا پڑا ہے۔ میں نے کہا کہ بھائی ابا کب ٹھیک ہوں گے؟ کب ہمارے ساتھ ایک باپ کی طرح نرمی سے بات کریں گے؟ بھائی نے کہا کہ تم ان باتوں کو دل پر مت لیا کرو، میں اور اماں ہیں نا تمہارے ساتھ۔ اس کے بعد میں اپنی پڑھائی میں مصروف ہو گئی۔ جب ایک دن پھپھو میرے پاس آئی اور کہا کہ بہت محنت کر رہی ہیں، اچھی بات ہے، لیکن میرے خیال میں تمہاری اس قدر محنت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ میری بیٹی جس ملک میں پڑھ رہی ہے اس کی اہمیت تمہارے اس مہنگے کالج سے کہیں زیادہ ہے۔ میں نے پھر بھی پھپھو کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا تو پھپھو نے غصے میں آ کے میرے ہاتھ سے کتاب چھین لی اور کہا کہ بہت اکڑ آ گئی ہے تم میں، کب سے میں یہاں کھڑی بات کر رہی ہوں لیکن تم مجھے مسلسل اگنور کر رہی ہو۔ میں نے کہا کہ پھپھو آپ کی تو عادت ہے زبردستی اپنی جگہ بنانے کی اور عزت کروانے کی، مگر یاد رکھیں سچ ہو یا جھوٹ کبھی چھپتا نہیں ہے، ایک نہ ایک دن سب کے سامنے آ کر رہتا ہے۔ میری بات سن کر پھپھو کے ماتھے پر مزید بل پڑ گئے۔ پھپھو نے کہا کہ جو بھی کہو مگر مجھ سے آج تک کوئی نہیں جیت سکا۔ میں نے کہا کہ خود پر اتنا غرور بھی اچھا نہیں ہوتا، دیکھ کر چلیں کہیں آپ کا یہ غرور آپ کو مہنگا نہ پڑ جائے، جس سے آپ منہ کے بل گریں۔ پھپھو نے کہا کہ بہت زبان چلنے لگی ہے، لگتا ہے بھائی صاحب سے کہہ کر تمہاری ماں کی طرح تمہیں بھی خاموش کروانا پڑے گا۔ میں نے کہا کہ یہ شوق بھی پورا کر کے دیکھ لیں۔ کچھ دن بعد پھپھو ابا کو میرے خلاف بھڑکانے والی تھی جب ابا کو کسی کی کال آئی۔ ابا فون سن کر پریشان ہو گئے۔ پھپھو نے ان کی پریشانی نہیں دیکھی اور پھر سے میری بات شروع کر دی۔ ابا نے کہا کہ میں اس وقت کسی ضروری کام سے باہر جا رہا ہوں، جو بھی بات ہے آ کر سنتا ہوں۔ ابا چلے گئے اور پھپھو کو غصہ آ گیا، وہ وہیں بیٹھی غصے سے اماں کو آواز دینے لگی۔ میں نے اماں کو روک لیا اور کہا کہ آپ پھپھو کی بات نہیں سنیں گے، اب وقت آنے والا ہے جب ان کو ان کے کیے کی سزا ملے گی۔ ابا اب بہت پریشان رہتے، پھپھو سے بھی کم ہی ملتے۔ ایک دن بھائی نے ابا سے ان کی پریشانی کی وجہ پوچھی تو ابا نے کہا کہ کاروبار میں کافی عرصے سے نقصان ہو رہا ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا کروں، اس طرح تو کاروبار ایک دن بند ہو جائے گا۔ بھائی نے کہا کہ ابا اگر آپ اجازت دیں تو میں کاروبار کو دیکھوں۔ ابا نے پہلی بار بھائی کی طرف مسکرا کر دیکھا اور کہا کہ یہ جو کچھ بھی ہے یہ سب ایک دن تمہیں ہی سنبھالنا ہے، میری طرف سے اجازت ہے، تم جیسے چاہو کرو، تمہیں کوئی نہیں روکے گا۔ اس کے بعد بھائی نے کاروبار کی دیکھ بھال خود سنبھالی اور پھپھو نے بہت زور دیا ابا پر کہ کل کا بچہ ہے، خاک کا کاروبار سنبھالے گا، پر ابا یہ کہہ کر خاموش ہو جاتے کہ میرا بیٹا جوان ہے اور اچھا ہے، اپنی ذمہ داریاں سمجھ جائے۔ اور ایک دن ثبوتوں کے ساتھ پھپھا کو ابا کے سامنے لے آئے، جو بھی نقصان ہو رہا تھا سب پھپھا کروا رہے تھے۔ ابا نے پھپھو سے کہا کہ سب حقیقت تمہارے سامنے ہے، اب یہی بہتر ہے کہ تم اسے لے کر اپنے گھر چلی جاؤ۔ اس دن پھپھو کی شکل دیکھنے والی تھی۔ پھپھو نے اپنی اکڑ قائم رکھی اور کہا کہ ٹھیک ہے بھائی صاحب، آپ کی یہی فیصلہ ہے تو ہم چلے جاتے ہیں، مگر یاد رکھیے گا اس گھر اور کاروبار میں جو میرا حصہ ہے میں وہ چھوڑوں گی نہیں۔ ابا نے کہا کہ تمہارے حصے سے کہیں زیادہ میں تمہیں دے چکا ہوں، لیکن اس کے باوجود میں نے 2 دکانیں تمہارے نام کر دی ہیں۔ پھپھو نے کہا کہ مجھے کاروبار سے بھی حصہ چاہیے۔ ابا نے کہا کہ اپنے شوہر سے پوچھو کہ جو کچھ اس نے کاروبار سے نکالا ہے وہ سب حصہ سمجھ کر رکھ لو، اور شکر کرو کہ میں نے اسے دھوکے کی وجہ سے پولیس کے حوالے نہیں کیا۔ اس کے بعد پھپھو اپنے شوہر کے ساتھ چلی گئی اور اس دفعہ ابا نے بھی انہیں نہیں روکا تھا۔ ہم سب بہت خوش تھے کیونکہ ابا کو پھپھو کی اصلیت پتہ چل چکی تھی۔ ابا نے اماں سے بھی معافی مانگ لی اور کہا کہ میں اپنی بہن کی محبت میں یہ بھول گیا کہ ہر رشتے کا ایک مقام ہوتا ہے، اسے اس کی حد میں رکھنا چاہیے۔ ابا کے ایک دوست ہے جن سے پھپھا نے غلط فہمیاں ڈال کر ابا کو بدظن کر دیا تھا، ان سے ملنے گئے اور ابا نے سب کچھ ان کو بتایا۔ وہ بہت اچھے لوگ تھے۔ انہوں نے ابا سے کہا کہ میں نے تو تبھی تمہیں سچ بتانے کی کوشش کی تھی، مگر تمہاری بہنوئی نے میری بات تم تک پہنچنے نہیں دی۔ ابا نے کہا کہ جو کچھ بھی ہوا اس کے لیے میں شرمندہ ہوں۔ اس کے بعد انہوں نے ابا سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ ہماری دوستی اور بھی گہری ہو جائے، اسی لیے میں تم سے فاریہ بیٹی کا ہاتھ اپنے بیٹی کے لیے مانگتا ہوں۔ ابا بھی خوشی خوشی مان گئے اور میری شادی اپنے دوست کے بیٹے سے کر دی۔ میرے شوہر بہت اچھے تھے، میرا بہت خیال رکھتے، میری بات مانتے، مجھے عزت دیتے۔ میری ساس مغرور تھی، میں جب سے شادی ہو کر سسرال آئی تھی وہ بھی میری پھپھو کی طرح مجھے پریشان کرتی، کبھی چیزیں گرا دیتی یا بلا وجہ طنز کرنے لگتی، جبکہ میں ان کے دل و جان سے خدمت کرتی۔ ایک دن میرے شوہر کام سے واپس گھر آئے تو ساس نے میرے شوہر سے کہا کہ کب سے آوازیں دے رہی ہوں لیکن تمہاری بیوی میری بات نہیں سنتی۔ میں نے کہا کہ مگر میں تو ابھی آپ کو گرم دودھ دے کر گئی تھی جو ان کے پاس ٹیبل پر پڑا تھا۔ میرے شوہر نے کہا کہ ماں جی آپ آرام کریں، میں آتا ہوں۔ وہ کمرے میں چلے گئے۔ مجھے میری ساس سے سخت چڑ ہونے لگی۔ وہ معذور تھی مگر وہ میرے ہر کام میں نقص نکالتی تھی۔ میں پھر بھی چپ چاپ ان کی خدمت کرتی رہتی، لیکن وہ کسی طرح خوش نہیں ہوتی۔ میری ساس کا کسی وقت موڈ اچھا ہوتا تو میں ان کے پاس جا کر بیٹھ جاتی، لیکن جیسے ہی ان کا موڈ بدلتا وہ کہتی کہ یہاں بیٹھی کیا کر رہی ہو؟ اپنے شوہر کے سامنے یہ ثابت کرنا چاہتی ہو کہ تم بہت اچھی بیوی ہو؟ تم کیا سمجھتی ہو کہ اس طرح میرے بیٹے کو مجھ سے چھین لو گی؟ میں نے کہا کہ آپ کو ایک دم سے کیا ہو جاتا ہے؟ مجھے ان کی ایسی حرکتوں پر بہت غصہ آتا۔
جب میں نے شوہر کو منا کر کہا کہ ساس کو اولڈ ہوم چھوڑ آئے، وہ ہمارے ساتھ خوش نہیں ہیں۔ انہوں نے کچھ نہیں کہا اور شوہر اسی شام ساس کو اولڈ ہوم چھوڑ آئے۔ ساس بھی مان گئی، لیکن جاتے جاتے میرے شوہر کا تکیہ اپنے ساتھ لے گئی۔ میں نے بھی جانے دیا کہ ایک تکیہ ہی تو ہے، لیکن جب سے تکیہ گیا تھا شوہر رات خوف سے سوتا نہیں تھا۔ میں پوچھتی تو کہتا کہ مجھے خوف آتا ہے، جیسے ہی آنکھیں بند کرتا ہوں مجھے لگتا ہے کہ کوئی مجھے مارنے کی کوشش کر رہا ہے۔ جب میں کچھ سوچتے غصے سے اولڈ ہوم گئی تاکہ تکیہ لے سکوں، لیکن وہاں جا کر دیکھا کہ ساس اس تکیے سے تعویذ نکال کر ہاتھ میں لیے بیٹھی تھی۔ میں نے کہا کہ آپ کیسی ماں ہیں جو بیٹے کو کسی طرح کا سکھ میں نہیں دیکھنا چاہتی؟ آپ یہ تکیہ مجھے دے۔ لیکن ساس نے کہا کہ تکیہ لے جاؤ گی تو کیا وہ بے خوف ہو کر سو پائے گا؟ اس کے بعد وہ رونے لگی۔ مجھے ان پر ترس آنے لگا۔ میں نے کہا کہ اس بات کا کیا مطلب ہے اور یہ تعویذ کس لیے؟ میری ساس نے کہا کہ بچپن میں میرا بیٹا ایک مدرسے میں پڑھنے جاتا تھا۔ اس کے قریب ایک پرانا قبرستان تھا۔ اس کے کچھ دوستوں نے شرارت کی اور میرے بیٹے کو اکیلے شام کے وقت قبرستان بلا لیا اور خود نہیں آئے۔ اس وقت وہاں ایک سایہ نظر آیا۔ وہ اسے دیکھ کر ڈر گیا اور وہاں سے بھاگ گیا۔ اس کے بعد وہ بیمار رہنے لگا۔ ہم بہت پریشان تھے۔ اس کا بخار کسی طرح اتر نہیں رہا تھا۔ پھر اسے اس کے ابا ایک عامل کے پاس لے گئے۔ انہوں نے کہا کہ اس پر کسی جن کا سایہ پڑا ہے، اور جب اس نے اسے دیکھا اس وقت یہ اتنا خوفزدہ ہو گیا کہ بیمار پڑ گیا۔ اس کے بعد اس عامل نے ایک تعویذ گلے میں پہنایا جو ہر وقت میرے بیٹے کے گلے میں رہتا ہے، اور ایک تعویذ اس کے تکیے میں رکھنے کے لیے دیا تھا تاکہ وہ اس خوف سے نکل سکے۔ میں نے کہا کہ جب آپ جانتی تھی پھر آپ اپنے بیٹے کو تکیہ کیوں لے آئیں؟ میری ساس نے کہا کہ کیونکہ میں جانتی تھی کہ اس طرح تم لوگ میرے پیچھے آؤ گے اور مجھے واپس گھر لے چلو گے۔ میں نے کہا کہ ماں جی، میں نے دل سے کبھی نہیں چاہا کہ آپ یہاں اس طرح رہیں، مگر آپ ہمارے ساتھ بھی تو خوش نہیں رہتی اور مجھے بھی میرے شوہر سے دور کرتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مجھے معاف کر دو، شاید عمر ہی ایسی ہے، اس میں پتہ نہیں چلتا کہ کب غصہ آ جاتا ہے۔ اور میں نے بھی اپنی ساس سے معافی مانگی تھی۔ مجھے دکھ ہوا تھا کہ میں کیسے اتنی سنگ دل بن گئی جو اپنی ساس کو یہاں بھیج دیا، پر سب غصے میں ہوا تھا۔ اس کے بعد میں اپنی ساس کو اپنے ساتھ گھر واپس لے آئی۔ میرے شوہر نے کہا کہ ماں جی، گھر ہی رہنا تھا تو یہ سب کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ میری ساس نے کہا کہ بیٹا مجھے معاف کر دو، میں جانتے بوجھتے ہوئے تمہارا تکیہ ساتھ لے گی، مگر میرا یقین کرو کہ میں تمہیں تکلیف نہیں دینا چاہتی، بس گھر واپس آنے کے لیے یہ حرکت کی تھی۔ میرے شوہر نے کہا کہ آپ میری ماں ہیں، آپ سے بڑھ کر میرے لیے کچھ نہیں، لیکن آپ اس بات کو بھی سمجھیں کہ یہ آپ کی بہو ہے، آپ کا اتنا خیال رکھتی ہے، اس کے باوجود آپ خوش نہ ہوں تو بتائیں کہ کیا کریں؟ میری ساس نے کہا کہ جیسے بچپن میں بچوں کی ہر غلطی پر مائیں انہیں معاف کر دیتی ہیں، ویسے ہی تم بھی مجھے میرے اس طرح کے رویے پر معاف کر دو۔ میرے شوہر نے کہا کہ آپ ایسی باتیں نہ کریں، مجھے گناہ گار مت کریں۔ ہم سب بہت خوش رہنے لگے کیونکہ میری ساس اب پہلے سے بہتر تھی، ان کا مزاج کافی بدل چکا تھا۔ ادھر میری پھوپھو کے شوہر نے انہیں اس عمر میں طلاق دے دی۔ وہ اسی دکھ میں گھر سے نکلی جب ان کا ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ بستر سے لگ گئی۔ دوسروں کا برا چاہنے والے خود کبھی سکھ میں نہیں رہ سکتے، ان کو ان کے کیے کی سزا کبھی نہ کبھی مل کر رہتی ہے۔ ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کیجیے، اپنی رائے دینا چاہیں تو کمنٹس کیجیے، اچھی لگے تو شیئر کیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔